الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم جس بابرکت اور باسعادت مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور عرفہ کا دن ہے. تو ذی الحجہ کی اس مہینے کے اندر میں اس کی فضیلت کی وجوہات میں 2 بڑی اہم وجوہات ہیں. ایک بڑی وجوہات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں حج جیسے عظیم الشان عبادت ادا کی جاتی ہے اور اس اعتبار سے بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے جو مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے. تو میرے بھائیوں، آج عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے آج روزہ رکھا. مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ کے سائے کو امت پر دادر قائم فرمائے. حضرت فرماتے ہیں اس کے اوپر تو خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر تو خوشی بہت دور. اب تو برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سالگرہ منایا جاتا ہے اور اب تو یہاں تک ہماری بستی کا مسئلہ ہو چکا ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کی سالگرہ منانے کے لیے ہوٹلوں کے اوپر جاتے ہیں. افسوس ہے ایسے ماں باپ کے اوپر، ایسے اولیاء کے اوپر جو اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرتے ہیں. بہرحال مجھے اب اس کے اوپر بیان نہیں کرنا ہے. تو ہم جس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں وہ بڑا ہی باسعادت اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 ذی الحجہ اور 10 تاریخ کو قربانی جیسا اہم عمل کا حکم ادا ہوتا ہے. تو قربانی کی مشروعیت کب سے ہوئی؟ ماقبل کی شریعتوں کے اندر میں کیا یہ حکم تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کریم سے ہمیں اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں نے اپنا صدقہ اللہ کے دربار میں پیش کیا. حابیل نے اپنا صدقہ پیش کیا جانور کی شکل میں اور قابل نے اپنی قربانی اور اپنا صدقہ پیش کیا غلے کی صورت میں. اس کے پاس جو غلہ تھا اس میں سے اس نے پیش کیا. حابیل نے بہترین نہایت خوبصورت جانور کو پیش کیا
ذبح کر کے اس کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس وقت اس دور کا یہ معمول تھا کہ اپنا صدقہ کو اس کو پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ اللہ کے یہاں قابلیت اور مقبول ہوتا، اللہ کی نگاہ میں قبول ہوتا، تو ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اور جس کا صدقہ قبول نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو، تو آگ اس کو نہیں کھاتی تھی۔ تو حابیل نے اپنی قربانی پیش کی جانور کی شکل میں، نہایت قیمتی اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اور ان کی یہ ادا پیش آئی۔ رب کریم کی طرف سے آسمان سے آگ آئی اور اس جانور کو کھا گئی، اور قابیل نے جو صدقہ پیش کیا تھا اس کو نہیں کھایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماقبل کی شریعتوں کے اندر میں بھی قربانی تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس امت کے لیے یہ برکت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہمارے لیے کہ ہم اپنی قربانی پیش کریں یا اپنا صدقہ پیش کریں نفلی، تو اس میں سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ البتہ نظر اور منت جو ہو اس کو انسان خود نہیں کھا سکتا، بلکہ مستحقین تک اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ قربانی اور یہ عبادت ماقبل کی شریعتوں میں بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 30 بڑے امتحانات لیے، اور تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہوتے گئے، اور وہ امتحان میں بھی بڑے امتحان ہوتے تھے، توحید کے اعتبار سے اور اخلاقیات کے قبیل سے۔ دنیا کے اندر میں دنیا والوں کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ کاغذات کے اوپر ہوتے ہیں اور زبانی ہوا کرتے ہیں، وہ پہلے سے تیار شدہ ہوتے ہیں، تیار کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات ہوئے وہ 30 امتحانات، اور وہ توحید کے قبیل سے، اخلاقیات کے قبیل سے۔ ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک اس عمل کو جاری اور ساری کر دیا، اور تمام انسان کو روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تمہیں اس قربانی کے عمل کو انجام دینا ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، فالسوق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اون کے بارے میں کیا حکم ہے، اون کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ دمبے اور بھیڑ کے جسم کے اوپر بے انتہا زیادہ بال ہوا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ قربانی کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں کتنا پسندیدہ اور کتنا محبوب عمل ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الاضاحی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، کہ جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک مسلسل 10 سال تک آپ نے قربانی کی۔ کوئی سال ایسا خالی نہیں گیا جس میں اللہ کے رسول نے قربانی نہ کی ہو، اور اچھا بہترین دمبا آپ نے ذبح کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوری سیاہ ستہ کے 6 کتاب کے اندر یہ روایت ہے،
فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی اور وہ دونوں دمبے بڑے موٹے فربا سینگ والے تھے اور فرمایا انتہائی حسین اور خوبصورت جمیل تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ان دونوں دمبے کی قربانی کی اور آپ نے قربانی کی اور امت کو یہ بتا دیا کہ قربانی کا یہ عمل کتنا پسندیدہ اور کتنا محبوب عمل ہے، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ ماں عائشہ اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دلائی کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من وجد سعۃ فلن یضحی فلا یقربن مصلانا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش کے باوجود بھی قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ ہے، ہمارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گنجائش ہے۔ افسوس ہے کہ آج جب قربانی کی جب بات آتی ہے فرمایا پیسے دے دو، صدقہ کر دو، کسی مسجد مدرسے میں پیسہ دے دو، یہ کون یہ سارا مسئلہ اور یہ جھنجھٹ اٹھاتے ہیں اور قربانی کا جانور لاؤ، اس کو ذبح کرو، دوسرے کو گوشت پہنچاؤ، پھر ہڈی اور عوج کو بھی ڈالنے جاؤ، گوشت کو تقسیم کرنا، یہ سب مسئلہ کیا کرے، قربانی دے دو۔ نہیں میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال تک آپ نے قربانی کی اور آپ نے امت کو بھی اس کی رہنمائی فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما عمل من آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم کہ یوم النحر یعنی ذو الحجہ کے 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا فرمایا یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھوڑوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور پیش ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب قربانی جب تم ذبح کرتے ہو اپنے جانور کو فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا تم بڑے خوش دلی کے ساتھ اس میں حصہ لو اور اس قربانی کے عمل کو انجام دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میرا نماز پڑھنا، میرا روزہ رکھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو میری یہ قربانی سب اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس نیت سے اور کس ارادے سے اس قربانی کے عمل کو کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ نیت رکھے کہ میری یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثواب فرمایا یہ قربانی یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر کہتے ہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ غور فرمائے بدن کا لفظ ذکر کیا یعنی اونٹ کا ذکر کیا، اور قرآن کریم کے آخری پارے میں سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور آپ قربانی اور نحر کیجئے۔ یہاں بھی نحر اور نحر یہ اونٹ کا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ نے گنجائش دی ہو اور وسعت دی ہو تو اونٹ کی قربانی کرنی چاہیے، بڑے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج ہم جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے اللہ کے نام پر دینے کی جب بات آتی ہے تو ہم بڑا سوچ اور غور و فکر کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتا ہے انسان اس لیے کہ وہ مادیت میں زندگی گزار رہا ہے، پیسوں کے ساتھ محبت بڑھ چکی ہے، اس لیے جب اللہ کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو 100 مرتبہ سوچتا ہے، اس لیے کہ پیسے چلے جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اسی کے لیے کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ مال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کی جتنی اہمیت اور کتنی اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لہذا قربانی کرنی چاہیے، قربانی کا یہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو انسان کو چاہیے اپنے جانور کو پہلے سے لائے، اس کی خدمت کرے اور اس کی اچھی پال پوش کرے، اس کو کھلائے پلائے اور پھر اس سے قربانی کرے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب عید الاضحیٰ جب چلی جاتی، فرمایا اس کے بعد ایک جانور خریدتے، اس کو پال پوستے، اس کو کھلاتے، اس کو پلاتے، اس کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ بخاری شریف پڑھانے جاتے تو وہ جانور بھی آپ کے پیچھے پیچھے دارالحدیث تک جاتے، اور جب تک آپ درس حدیث دیتے جانور باہر بیٹھا رہتا، اور جب آپ درس سے فارغ ہوتے وہ جانور آپ کے پیچھے پیچھے گھر چل، کیسی محبت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں جب قربانی کے ایام قریب ہو جاتے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمایا اس کو کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور فرمایا اس کو چنے اور اس کو دانے، اسی طرح کاجو بادام اور جلیبی کھلاتے تھے، اس کے جسم کے اوپر مہندی لگاتے تھے، اور پھر جب عید کی نماز پڑھ کر آپ جب وہاں سے عیدگاہ سے نکلتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے، اور آپ جب اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو پیش کرتے، اللہ یہ مانگ رہا ہے، اللہ ہمارا گوشت کا اور ہماری قربانی ہمارے اس کے خون کا یہ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے۔ تو میرے بھائیوں اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور افسوس افسوس آج ہمارے اعمال بر کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم عیدگاہ میں اپنی قربانی کرو، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آج دن بدن ہمارے اعمال بر کی وجہ سے اب ہمارے معاشرے کے اندر میں مخبری کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ ہماری خیانتوں کو، ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں کسی کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اب اپنے آپسی دشمنی اور آپسی عداوت اور اپنے دلوں کے نفاق کو اس طرح نہ کریں کہ اپنے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ایسی حرکت سے باز آ جائے، ایسی حرکتوں سے باز آئے، اور اس قربانی والے عمل کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، اور اپنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایسی بستی بسائی اور ایسے حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کیسے لوگ تھے، آپس میں کیسی محبت اور کیسی مودت تھی، اور آج ہمارے دل دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں عداوت بھری ہوئی ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، اور کیا چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اور کیا عورت تک پہنچ جاتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے اس کو دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں تو اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور غریبوں تک گوشت پہنچاؤ۔ آپ کے لیے 11 مہینے ہیں، 12 مہینے آپ اس میں اپنے لیے جانور الگ سے ذبح کر کے اپنے ڈی فریز بھرتے رہیے، لیکن یہ قربانی کا گوشت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو مسکین تک اور غربا تک اس کو پہنچاؤ، لہذا اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اور یہ جو ہم جس ایام سے گزر رہے ہیں، عرفہ کا دن ہے آج، اس میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، خوب عبادتوں کا اہتمام کرے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جہنم سے آزادی دلانے والا اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عرفہ کے دن شام میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، فرمایا وہ عرفہ کے شام میں وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ فرمایا اس وقت روئے زمین پر سب سے بدترین حال والا شخص کون ہوگا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو یہ یقین اور یہ گمان ہو کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سیر و اعلام النبلاء میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنی شکایت، اپنا دکھرا، اپنا غم اللہ کو سناتا ہوں، فرمایا یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن شام میں یہ پڑھ کر رو رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں ہے کہ ہم پیچھے جب دیکھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل رہے تھے۔ تو میرے بھائیو یہ بڑا مبارک دن ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسی عرفہ کے دن سورج سر کے اوپر تھا، شدید گرمی تھی اور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اپنے لیے دعائیں نہیں کر رہے تھے، اپنے آرام کے لیے دعائیں نہیں کر رہے تھے، ہمارے
لیے دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بنا کر ایک ہونے کی ہمیں تلقین کی، اور فرمایا آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا۔ اور ہم آپس میں آج بکھرے پڑے جا رہے ہیں، اور آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حکام مسلط ہے وہ ہمارے ہی اعمال بد کی وجہ سے، انما اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکومت کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے۔ اگر آپس میں کوئی دشمنی ہے، اپنا کوئی مسئلہ ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے اپنا شکوہ سنائیے۔ کیوں چند کوڑی کے خاطر، چند ٹھکروں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں؟ چند کوڑی کے خاطر اللہ کی نگاہ سے گرے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر بھی ہماری لاش، اگر اس طرح کی حرکتیں ہو تو قبر بھی ہماری لاش نکلنے کے لیے تیار نہ ہو اور ہماری لاش نکال کر باہر پھینک دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بات کہی اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ تمام